آج ہم ژاک دریدا کے ایک متن کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں وہ جیل دلوز کے کام پر بات کرتے ہیں، خاص طور پر جانوروں، نفسیاتی تجزیے اور انسانیت کے بارے میں دلوز کے کیا خیالات تھے۔ اور پتہ چلتا ہے کہ دلوز جو ہیں وہ نفسیاتی تجزیے کے جانوروں سے متعلق نظریات پر کافی تنقید کرتے تھے۔ تو چلیں اس دلچسپ موضوع پر ذرا گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ دلوز تو ایک طرح سے نفسیاتی تجزیے پر ہنستے ہیں جب وہ جانوروں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جانور خود نفسیاتی تجزیے پر ہنستے ہوں گے۔ یہ تو کافی تیچھی بات لگتی ہے۔ جی بالکل، اور اس تنقید کی بنیاد اصل میں یہ ہے کہ دلوز کے نزدیک نفسیاتی تجزیہ جانوروں کو بہت ہی آپ کہیں محدود نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف ایک خاص قسم کے جانور تک ہی محدود ہے۔ اچھا، تو وہ کون سی قسم ہے جسے نفسیاتی تجزیہ سمجھتا ہے، اور کیا دلوز نے کچھ متبادل بھی بتایا ہے؟ جی، دلوز 3 بنیادی قسم بتاتے ہیں۔ پہلی قسم ہے وہ انفرادی یا پالتو جانور، جیسے ہماری بلیاں، کتے وغیرہ۔ دلوز انہیں ایڈیپل جانور کہتے ہیں، مطلب نفسیاتی تجزیہ انہیں صرف انسانی خاندان کے جو نفسیاتی معاملات ہیں نا، جذباتی تعلقات، بس اسی دائرے میں دیکھتا ہے، بالکل جیسے انسان کے بچے ہوں۔ اسی لیے دلوز کا وہ مشہور، شاید تھوڑا متنازع قول ہے کہ جو لوگ بلیوں یا کتوں سے محبت کرتے ہیں وہ احمق ہیں۔ غالباً ان کا مطلب نفسیاتی تجزیے کی اسی محدودیت پر ایک طرح کی طنز تھی۔ اچھا، سمجھی۔ یعنی نفسیاتی تجزیہ ان جانوروں کی اپنی حقیقت کو نہیں دیکھتا، بلکہ ان پر انسانی جذبات کا عکس ڈالتا ہے۔ تو پھر دوسری قسم کو وہ کہتے ہیں خصوصیات والے جانور۔ یہ وہ جانور ہیں جو ریاست کی، نسل کی یا اساطیر یعنی متس کی علامت بن جاتے ہیں، جیسے کوئی قومی پرندہ ہو یا شیر طاقت کی علامت ہو۔ ان سے ساختیے یا نمونے یعنی آرکیٹائپس اخذ کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ دلوز جو ہیں وہ کارل ینگ کی خیالات کو فرائڈ سے زیادہ گہرا سمجھتے تھے، جو اس وقت فرانس میں جہاں فرائڈ کا بہت اثر تھا ایک غیر معمولی بات تھی۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ اور تیسری قسم، وہ ان دونوں سے کیسے مختلف ہے؟ تیسری قسم ہے شیطانی یا گروہی جانور، ڈیمونک اور پیک اینیملز۔ یہ جیسے ریوڑ ہوتے ہیں، پرندوں کے جھنڈ یا مچھلیوں کے غول۔ ان کی انفرادیت اہم نہیں ہوتی، بلکہ ان کی اجتماعیت، ان کی مسلسل حرکت وہ اہم ہے۔ یہ دلوز کے بننے، بیکمنگ کے تصور کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی مسلسل تبدیلی اور جو طے شدہ شناختیں ہیں ان سے آگے نکل جانا۔ اور دلوز کے مطابق اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی جانور کو ان تینوں زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سیاق و سباق پر منحصر ہے۔ یہ بننے کا تصور یہ واقعی بہت اہم لگتا ہے۔ مطلب شناخت کوئی ٹھوس چیز نہیں، بلکہ ایک عمل ہے۔ جی بالکل، اور یہ تصور دلوز کے پورے فلسفے میں آپ کہیں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ انفرادیت سے زیادہ اجتماعیت، تبدیلی اور بہاؤ کو اہمیت دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں سے بات اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ دیریدا جب دلوز کے کام پر بات کر رہے تھے تو وہ یہ بنیادی سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی انسان کا خاصہ کیا ہے؟ واٹ از پراپر ٹو مین؟ اور پھر وہ ایک بہت چونکا دینے والا خیال پیش کرتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جسے ہم حیوانیت، بیسٹیالٹی کہتے ہیں، چاہے وہ زوفیلیا ہو یا بے رحمی، وہ اصل میں جانوروں کا نہیں بلکہ صرف انسان کا خاصہ ہو؟ جی، یہ واقعی ایک آپ کہیں تہلکہ خیز سوال ہے۔ عام طور پر تو حیوانیت کا الزام ہم جانوروں کو دیتے ہیں نا، لیکن یہاں اسے ممکنہ طور پر ایک خالص انسانی صفت کہا جا رہا ہے۔ دریدا اس سلسلے میں لاکان کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ لاکان سمجھتے تھے کہ حیوانیت کا تصور انسانی قانون اور سماج سے جڑا ہوا ہے۔ وہ جانور کے فوری رد عمل، ریاکشن، اور انسان کی سوچی سمجھی ذمہ داری، رسپانسبلٹی میں فرق کرتے تھے۔ تو پھر یہ حماقت یا بے وقوفی، لبیتیس، جس کا ذکر دلوز کرتے ہیں، کیا یہ عام والی بے وقوفی ہے؟ نہیں، یہ صرف عام بے وقوفی نہیں۔ دریدا بتاتے ہیں کہ دلوز نے یہ لفظ خاص طور پر استعمال کیا جب وہ نفسیاتی تجزیے کی، جانوروں اور میسوکزم کے حوالے سے جو محدود سوچ ہے نا، اس پر تنقید کر رہے تھے۔ تو یہ ایک طرح کی فکری کوتاہی ہے
یا حقیقت کو سمجھنے سے انکار کے معنی میں ہے۔ اور ایک اہم نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ دلوز کے نزدیک بھی جب نفسیاتی تجزیہ یا خود دلوز جانور بننے بیکمنگ اینیمل کی بات کرتے ہیں تو توجہ ہمیشہ انسان پر رہتی ہے، وہ انسان جو جانور بن رہا ہے۔ اصل جانور تو جیسے پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ بالکل، نقطہ نظر تو انسان مرکزی ہی رہتا ہے، یعنی جانور ایک طرح سے انسان کی اپنی نفسیاتی تبدیلیوں یا خواہشات کو سمجھنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اسے اس کی اپنی اصلیت میں اس کی اپنی جگہ پر سمجھا جائے۔ تو اس ساری گفتگو سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ دلوز کیسے نفسیاتی تجزیے کے محدود نظریات کو چیلنج کرتے ہیں، جانوروں کو دیکھنے کے زیادہ پیچیدہ طریقے بتاتے ہیں، اور دریدہ کے ذریعے یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کہیں حیوانیت انسان کا ہی خاصہ تو نہیں؟ دیکھیں، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ فلسفیانہ بحث ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم جانوروں اور خود اپنی انسانی فطرت کے بارے میں جو ہمارے تصورات بنے ہوئے ہیں نا، ان پر گہرائی سے سوال کریں۔ کیا یہ جو جانور بننا ہے، یہ واقعی جانور کے قریب جانا ہے، یا یہ محض انسانی نفسیات کا ایک اور پروجیکشن، ایک اور عکس ہے؟ کیا ہم جانور کو کبھی اس کی اپنی حیثیت میں سمجھ بھی پاتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں؟ اور یہی سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ہم جانوروں کے بارے میں سوچتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں یا ان پر تحقیق کرتے ہیں، تو کیا ہم واقعی ان کو جان رہے ہوتے ہیں، یا ہم صرف اپنی انسانی خواہشات، اپنے خوف اور اپنے تصورات کا عکس ہی ان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟